پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار ولی صاحب، گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں کہ بھارت کو ایک انڈیو فیور مل رہی ہے، لیکن اب لگتا تو یہ ہے کہ جو ہائبرڈ سسٹم خود بھارت کے مطالبے پہ بنایا گیا تھا وہ بھی عملاً ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ اس ہائبرڈ سسٹم کو بنگلہ دیش کے لیے میسر نہیں کیا جا رہا۔ تو پھر کل کو کوئی پاکستان کی جانب سے بھی مطالبہ ہو سکتے ہیں کہ اب ہر لازم ہے کہ ہندوستان کی ٹیم بھی پاکستان آ کے کھیلے، اور جو دونوں ملکوں کے درمیان سیریز ہوں یا پھر انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوں اس میں ان کو لازم آنا پڑے گا۔ گویا کہ اب پاکستان بھی اس سسٹم کی طرف نہیں جانا چاہتے جس میں صرف بھارت کے لیے سہولت کاری ہے، کسی اور ملک کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھارت کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اور بھارت کی وہاں پر جو انفلوئنس ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی اپنے کنسرن شو کیے ہوئے ہیں، اور دس از سم تھنگ ویری بیڈ، دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ، اینڈ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ گیم کے رولز نہیں ہیں، یہ کھیل کے اصول نہیں ہے، یہ سیاست بھی یہاں پر آ چکی ہے، اور سیاست بھی وہ سیاست جو گندی سیاست انڈیا کھیلتا ہے، جس طرح اس کی میڈیا ہے، جس طرح وہ ان کی سوشل میڈیا ہے۔ یو نو ویری ویل شیرازی صاحب، یو آر دا ویری شائننگ اسٹار آف دا جرنلزم آف پاکستان، تو آپ کو تو سب پتہ ہے، آپ تو کور کرتے آئے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ تو سر میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو گندی سیاست انڈیا آئی سی سی ہمیں لے آیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اب زیادہ ٹرانسپیرنٹ نظر نہیں آتی۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ لابی ہوتی ہے، تو اپنی مخصوص لابی کے لیے مخصوص ملکوں اور ٹیموں کے لیے وہ اپنی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے خلاف پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اٹس مائی پرسنل اوپینین، جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ پھر پرائم منسٹر صاحب لیں گے، اور ہماری جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی ٹیم ہے، یہ سب دوست پھر مل کر فیصلہ کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں بڑا واشگاف قسم کا اور بڑا سیدھا سا سٹینڈ جو ہے وہ لینا ہوگا، تاکہ یہ جو کرکٹ ہے اس کو سیاست سے، اس میں جو گندی سیاست لائی گئی ہے اس کو صاف کیا جائے، اور اس میں یہ مناپلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ مناپلی بھی ختم ہونی چاہیے۔ کرکٹ کو کرکٹ رہنے دیا جائے، جو سیاست ہے اس کو سیاست رہنے دیا جائے، جو تجارت ہے اس کو تجارت رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ادروائز یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہوں گی تو نہ کرکٹ رہے گی، نہ سیاست رہے گی، نہ تجارت رہے گی، نہ معیشت رہے گی، نہ کچھ رہے گا۔ صحیح پوائنٹ ٹیکن فاروق۔ انفیکٹ لگتا تو یہ ہے کہ اس کے بعد اب دونوں ملکوں کے درمیان جو بائیلیٹرل سیریز ہیں وہ بنگلہ دیش میں ہونی ہوں یا پھر بھارت کے اندر ہونی ہوں، وہ بھی لگتا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کوئی وہاں پہ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ کم از کم ایشین کرکٹ کونسل کے اندر اس معاملے کو الگ سے اٹھایا جائے، اور وہاں پہ گویا کہ سری لنکا ہو، پاکستان ہو، کچھ ایک دباؤ کی کیفیت ہندوستان پہ بنائیں کہ اس میں جیسے اختیار ولی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پالیٹکس کو جو لے کے آ گئے ہندوستان، ایک تو وہ اس سے الگ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ چیزوں کو ذرا اس کے ریئل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ اگر وقت لگتا ہے کہ ہاں سیکورٹی کنسرنز ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو کچھ یہ سوچ پائی جا رہی ہے وہاں پہ؟ میں نے ہمارے بنگلہ دیش کا کچھ ایکسپرٹ کے ساتھ بات کیا یہ کرکٹ لے کے، یہ ایشوز لے کے، تو اس نے بھی ہم کو یہی کہا کہ اس کو کرکٹ کو یہ پولیٹکس سے الگ رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمارے پاس ایسے ڈال دیا گیا نا کہ ہم لوگ اس پولیٹکس سے باہر نہیں آ پائے، ہم لوگ کو اسٹینڈ لینا پڑا۔ تو میں اب یہی کہوں کہ ہم لوگ دیکھیے 2025 میں انڈیا کا کنسرن تھا، اینڈ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، وہ لوگ یو اے میں پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلا۔ بنگلہ دیش از آلسو سیئنگ دا سیم تھنگ دیٹ ہم لوگ کا سیکورٹی کنسرن ہے، ہم لوگ کھیلیں گے سری لنکا میں کھیلیں گے۔ تو اب کیا ہوا، بنگلہ دیش کا جو پولیٹیکل ترقی، اس کو عام جنتا جو کر رہا ہے کہ انڈیا کہا اور وہ کر دیا، لیکن بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ آئی سی سی کی کھیلا باہر ہونا چاہیے، انڈیا میں نہیں ہے۔ تو
So Sir. each time, why there is not a stand from ICC? Why they are not solving? Why they are not aware of our security concern? صحیح صحیح بالکل. یہ تو سوال تو خیر یہی ہے. لیکن جلال صاحب انفیکٹ اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر پاکستان بھی بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتا ہے ICC کے رول سے آپ بھی واقف ہیں سر, تو کیا نقصانات پاکستان کے لیے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ کے لیے کتنا کوئی مشکل ہوگا یہ فیصلہ؟ دیکھیں یہ ایونٹ ICC کا ہے اور ICC میں بغیر کسی وجہ کے آپ وڈرا نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد پھر آپ پہ بڑے بڑے فائن بھی آ جاتے ہیں, اور پھر آئندہ کی جو مسئلے ہیں پارٹیسپیشن کے وہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو شیئر ملتا ہے کرکٹ میں نا, فائنینشلی بھی مسئلہ آئے گا, اور وہ شیئر ایک بڑا شیئر ہوتا ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, تو فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے اور آگے چل کے مسئلے ہو سکتے ہیں. میرے پچھلی دفعہ جب ہو رہا تھا یہ پاکستان انڈیا, دیکھیں انڈیا کا اور پاکستان کا کیس الگ ہے, بنگلہ دیش کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پاکستان جس وقت یہ فیصلہ کرایا کہ جی ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے اور وہ ہمارے یہاں نہیں کھیلیں گے, میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت انہیں یہ کہنا, کیونکہ دیکھیں آپ پہلے اس پوری پکچر کا بیک گراؤنڈ سمجھیں, مطلب میں پاکستان انڈیا کی ابھی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کو تھوڑا سائڈ میں رکھ رہا ہوں, کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ان کے یہاں جا کے کھیلیں, وہ ہم سے جو بھی وجہ ہے اس کی, تو ہمیں تو الٹا ریورس سائیکالوجی چلنی چاہیے تھی. وہ نہیں آ رہے آپ کو بڑے ٹھیک ہے آپ مت آؤ, ہم تو وہیں کھیلیں گے جا کے. یہ میں نے پہلے بھی سجیشن دی تھی, اور یہ ہونا چاہتا ہے. وہ یہ بات جو وہ چاہ رہے تھے آپ اسی کا گیم کا حصہ بن گئے. آپ کو چاہتا ہے آپ کو الٹا کرنا چاہتا ہے, جو کہ شاید پبلک کے پریشر سے یا اس ایگو کا ایشو بنا کے یہ کیا گیا. اصولاً جب لاسٹ ٹائم بھی ورلڈ کپ ہوا تھا تو ہمیں یہی کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے آئیں گے مگر آپ آئیں یا نہ آئے, تو آپ جب ان کے ملک میں جا کے کھیلیں گے تو ڈفرینٹ سینیریو بنتا, اور آپ اگر کہیں وہاں میچ بھی جیت لیتے تو اس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے انڈیا کے لیے, مگر ہم نے ایسا کیا نہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ وڈرا کر سکتے ہیں. لیٹس سی, میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کھیلے گا. اچھا جی, بہت شکریہ جلال الدین صاحب, بہت شکریہ اختیار ولی صاحب اور فاروق احمد بنگلہ دیش سے جنس ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین چھوٹا سا اور بریک کے بعد پاکستان کے اندر اور بالخصوص وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی جن کا جال سا بچھا ہے, لیکن لگتا ہے کہ حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں.